اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو خواتین کربلا کے بارے میں بتا رہے تھے، کیا کیا کردار تھے، کیا کیا عمل تھے، کس کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگیوں کو اور اپنے عیش کو، اپنے سکون کو، اپنے گھر بار کو کس طرح سے انہوں نے دین اسلام کے اوپر قربان کیا، اپنے پیارے بچوں کو قربان کیا، اپنے شوہروں کو، اپنے آرام دہ گھر کو، اور کیوں کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ پروردگار عالم کے سامنے کردار اور عمل کو پیش کرنا ہے، ہمیں اللہ کے دین کو بچانا ہے، اور اللہ کے دین کو بچانے کا جو عمل ہے اس کی جزا ہمیں ضرور ملے گی۔ اور پروردگار عالم کا چونکہ جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اجر ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ پروردگار عالم قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ مردوں کو ان کے کیے کا حصہ اور عورتوں کو ان کے عمل کا اجر ملے گا۔ انہیں یقین تھا کہ یہ وعدہ الہی ہے، انہیں یقین تھا کہ اللہ کے دین کو بچانا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ وہ یقیناً یہ کام کر گزری تو دنیا اور آخرت میں وہی کامیاب و کامران ہوں گی۔ دنیا میں بھی جزا ملتی ہے۔ ہر سال کون سی خواتین دنیا میں اتنے بڑے بڑے نام کما کے چلی گئیں، لیکن ہر سال کس کو یاد کیا جاتا ہے؟ ہر سال صرف عاشوراء کی خواتین، بچوں، مردوں اور ان ہستیوں کو یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے دین اسلام کے لیے کوئی قربانی دی ہے، اور یہ نہیں کہ 5، 10، 15، 20 لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ ملینز اینڈ ملینز لوگ قیامت تک ان ہستیوں کو، اور جتنا انسان کو شعور آتا چلا جائے گا وہ کربلا کو بھی یاد کریں گے، کربلا میں شہید ہونے والوں کو بھی یاد کریں گے، اسیروں کو بھی یاد کریں گے، جن میں سارے ایک کے علاوہ زیادہ تر بچے اور خواتین ہی تھیں۔ ان میں سے پہلا حصہ جو ہے جس کے بارے میں ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ معصوم خواتین تھیں، جیسے کہ خاندان رسالت۔ لیکن ان خواتین کے اوپر بات کرنے سے پہلے ان کے سمبل کے اوپر بات کی جائے، ان کی سیرت کے مطابق چلنے والی خواتین کے بارے میں بات کی جائے۔ ہم یہ جب بحث کرتے ہیں کہ کیا یہ خواتین معصوم تھیں اور گناہوں سے پاک تھیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، یہ عام سی خواتین تھیں، ہرگز نہیں۔ ہاں، انہوں نے جو اقدامات کیے، جو کام انجام دیے، وہ ایسے تھے جو انہیں معصوموں کے صف میں لانے کے قابل بنا دیتے تھے۔ ان کا عمل و کردار معصومانہ انداز کا تھا۔ یہ خواتین وہ نہیں کہ جن کی شان میں آیت تطہیر اتری، مگر اسی راہ پر اور اسی نصب العین کے ساتھ تھیں۔ اصحاب کساء کے قدم بقدم انہی کے ساتھ۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اصحاب کساء میں تھے۔ یہ سب اسی عظیم مصداق کامل اہل آیت تطہیر کے اہل بیت، ان کے خواتین، ان کے خاندان اور ان کے جلو میں تھیں۔ وہ اہل بیت کی شبیہ نہیں تو ان کے سمبل، ان کے نمونے اور ان کی سیرت کے مطابق چلنے والی ضرور تھیں۔
تاریخ عاشورہ میں ایسی معزز و مکرم خواتین کے نام دکھائی دیتے ہیں جو نہ معصوم تھیں اور نہ آسمانی مخلوق، دوسری خواتین کی طرح عادت و اطوار، عقل و ارادہ رکھنے والی، گھر اور خاندانی زندگی بسر کرنے والی، مگر ان مثالی شخصیتوں سے مستفید ہونے کے بعد وہ حق کی معرفت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں اور کمال خلوص سے راہ حق میں جانثاری کی اور تاریخ میں حیات جاویدانی کی مالک بن گئیں۔ انہوں نے ان سے کسب نور حاصل کیا، اور نور کبھی چھپتا نہیں، نور فروزہ ہے، نور قائم ہے، نور باقی ہے۔ جنہوں نے کسب نور حاصل کر لیا وہ بھی فروزہ ہیں، وہ بھی باقی ہیں۔ اب ہمارا بھی کیا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم ان خواتین سے کسب نور حاصل کریں تاکہ ہم بھی باقی رہیں، ہماری بھی کام باقی رہے، ہمارا بھی نام باقی رہے، اور جب ہم اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہوں تو فرشتے یہ کہتے نظر آئیں کہ بہت خوب رہے تم۔ ان خواتین نے جو ویسی ہی بن گئی تھیں، جو ان کا سمبل، جو ان کی طرح کی بن گئی تھیں، انہوں نے گویا نظریاتی انجمن کی صورت اختیار کر لی تھی۔ چند جسموں میں ایک روح، رنگا رنگ قبیلوں اور الگ الگ خاندانوں سے نکل کر یوں یکجا ہوئیں جیسے کہکشاں کے ستارے اور ان کا چاند۔ بہت تھوڑے سے ستاروں والی کہکشاں، مگر بہت چمکدار اور بہت روشن۔ کم ستاروں والی کہکشاں اس لیے کہ ان خواتین کی تعداد کم تھی، مگر کام میں عدد کی اہمیت ہی کیا ہے، نمبرز کیا چیز ہوتے ہیں، وہاں تو ایک بھی ہزاروں پہ بھاری ہوتا ہے۔ اصل تو معرفت ہے، خدا پرستی ہے، محبت دین ہے، بلندی مقصد ہے، یعنی کہ کتنا بلند۔ اللہ تعالیٰ نے تو سب کو اجازت دی ہوئی ہے، جو جتنا چاہے بلند ہونا چاہے وہ بلند ہو جاتا ہے، جو جتنا پست ہونا چاہے پست ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ بلم باور کے بارے میں وہ جو واقعہ ہے کہ وہ جناب موسیٰ کے اوپر جو ہے نا تہمت لگانے کے لیے، ان کے لیے بد دعا کرنے کے لیے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تو اس کو، تو پروردگار عالم نے اس کے بعد اسم اعظم تھا، لوگوں کی دعائیں پوری کرتا تھا وہ اس اسم اعظم کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تو اس کو بلندی دینا چاہی تھی، لیکن وہ تو زمین سے چمٹ گیا، اور پھر کیا اس کا نام ہے کہ وہ تو کتا بن گیا، کہ اس کو دھتکارو تو بھی زبان نکالے رکھے، اس کو چمکارو تو بھی زبان نکالے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک کو یہ دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو وسیع کرے، اپنے کردار کو بلند کرے، اپنے عمل کو بلند کرے، اللہ کی نظر میں بھی وہ بلند ہو، لوگوں کی نظر میں بھی بلند ہو، اس کا نام اور اس کا کام باقی رہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، خدا پرستی ہے، محبت، دین سے محبت۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے جیسے لوگوں کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ہمارے جیسے لوگوں کا تو مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اپنی نسل کو اس سمت میں لے چلیں کہ جو سمت امام حسین نے متعین کیے، جو رسول نے متعین کیے، جو جناب فاطمہ جناب زینب نے متعین کیے، جو اللہ نے ہمارے لیے متعین۔ اور اس کے لیے ہمیں پہلے اپنے اندر جھانکنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر اپنے کردار اور عمل کو سنوارنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کریں کہ ایسے بن جائیں کہ کامیاب و کامران رہیں، ہم کیا کریں کہ ایسے بن جائیں کہ ہماری نسلیں کامیاب و کامران رہیں۔ تو یہ محبت دین ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، کہ امام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے اس نے چند سوال کیے شریعت کے مطابق کہ اچھا شریعت میں اس چیز کا کیا حکم ہے۔
آپ ہر سوال کے جواب میں ایک ہی جواب دے رہے تھے کہ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے. جب کئی سوال اس نے کر لیے اور امام مسلسل یہی جواب دیتے رہے تو اس نے کہا کہ مولا میں تو شریعت کے بارے میں سوال کر رہا ہوں، آپ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے. تو امام نے اس کی طرف دیکھا اور کہا دین محبت کے علاوہ بھی کیا کچھ اور ہے. یعنی ہر چیز میں. اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم 1400 سال کے بعد بھی اگر ان کی کوئی بات، کربلا والوں کی کوئی بات ہمارے کان میں پڑتی ہے، چاہے وہ نوحے میں ہو، چاہے وہ مرثیے میں ہو، چاہے کسی تقریر میں ہو، چاہے وہ کسی ماتم میں، تو ہماری آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو جاتی ہیں. کیونکہ یہ محبت ہے، ایسی محبت جس کا کوئی تھا نہیں ہے. سمندر میں بھی ایک گہرائی ہوتی ہے، مگر اس محبت میں کتنی گہرائی ہے کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا. اور یہی محبت ہمیں ابھارتی ہے کہ ہم اپنے کردار کو صحیح کریں، اپنے اندر جھانکیں، اپنے اندر دیکھیں ہم سے ہمارا رب کیا چاہتا ہے، ہم سے ہمارا امام کیا چاہتے ہیں، ہم سے کربلا والے کیا چاہتے ہیں. 10-12 یا شاید 20 خواتین ہوں گی عاشورہ کی جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. مگر وہ جیسے کہ کہا نا کہ عدد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایک بھی سب پہ بھاری ہے. مگر وہی 10-12 یا شاید 20 خواتین، مگر روشن ضمیر، ہم عقیدہ، ہم آہنگ، سب ایک. اس جمعیت میں جو گروپ دکھائی دیتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسے ان میں اولاد علی و فاطمہ سلام اللہ علیہما اور حضرت زینب و ام کلثوم کی پہلو نشین خواتین جو کہ بیویوں کے پاس بیٹھنے والی، ان سے علم اور ہدایت حاصل کرنے والی، اور تیسری ہیں گمنام اور بادیہ نشین خواتین جو کہ اپنے شوہروں کے ساتھ آ گئی تھیں. لیکن دیکھیے ہمیشہ ہر سال ان کو یاد کیا جاتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، انک انت السمیع العلیم. پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان جیسا بننے کی کوشش کریں. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو زندگی بخیر اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے.